الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان اللہ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تعریف و تقدیس بڑائی کبریائی اللہ کے لیے خاص ہے جو سب جہانوں کا خالق و مالک مشکل کشا حاجت روا اکیلی ذات رب العالمین کی ہے اللہ ہمارا رب ہے ہم سب اس رب کے اللہ کے عاجز بے بس فقیر بندے ہیں درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ساقی کوثر ماں باپ اولاد اور جان سے زیادہ محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا یہ کلمات پڑھ کے اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔
ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی رہے تھے کہ ان الفاظ، ان کلمات کے ساتھ جو آدمی دعا کرتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ابھی آپ یہ گفتگو فرمائے رہے تھے کہ ایک بدو دیہاتی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا آیا اور آ کے آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا پینڈو، ان میں تھوڑی سی جھجک کم ہوتی ہے۔ چاہیے تو تھا کہ وہ پیچھے بیٹھ جاتا اور بعد میں بات کرتا، لیکن وہ سیدھا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا، اس نے کچھ سوالات کرنے شروع کر دیے، وہ بات درمیان میں رہ گئی۔ پھر آپ کافی دیر اس میں مصروف رہے اور اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر کو تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ آقا نے اتنی قیمتی بات ارشاد فرمانی تھی، وہ کلمے بتانے تھے جن سے دعا قبول ہوتی ہے، وہ تو آپ نے بتائی نہیں، اور آپ دوسرے خیال میں اس دیہاتی کے ساتھ مصروف ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ہیں۔ لیکن اتنی جرت، ہمت کسی میں نہیں کہ کوئی آپ کو پوچھ لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، اور آپ کبھی کبھی خوشی میں آ کے فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح کا یہ میرا ماموں ہے، کوئی اپنا ایسا ماموں تو دکھائے۔ تو بہرحال سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چل پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں کہ کون آ رہا ہے۔ جو ہی آپ گھر میں داخل ہونے لگے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے زور سے اپنے پاؤں نیچے مارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے مجھے دیکھا اور آپ کھڑے ہو گئے۔ میں نے جا کے سلام کیا، آپ نے پوچھا ہاں کوئی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ آقا وہ آپ نے ایک دعا بتانے لگے تھے، کلمات بتانے لگے تھے، وہ آپ نے بتائے نہیں ہے، اور آپ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ بتا دیتا ہوں۔ آپ بھی سننا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ، پکی بات ہے انشاءاللہ۔ میرے خیال میں آخر میں بھی بتاؤں، تھوڑی سی میں بات پوری کر لوں، پہلے بتا دوں۔ چلو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات ہے، اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہتے ہیں۔ جو اس کو پڑھ کے صدقے دل کے ساتھ دعا کرتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے، تو اللہ وہ مقصد اس کا پورا کر دیتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، یہ دعا انہوں نے کہاں پہ پڑھی، اس کا تھوڑا سا تذکرہ چند منٹوں کے اندر میں پورا کر دیتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نینوا بستی ہے ایک، اور وہاں پہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے، وہاں پہ پیغمبر بنا کے بھیجا۔ یونس علیہ السلام نے دن رات ان کو تبلیغ کی، سمجھا کے تھک گئے، لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اپنی کرتوت میں لگے ہیں، اپنے کاموں پہ لگے ہیں، مست ہیں، کوئی ان کو فکر نہیں ہو رہی، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ آخر یونس علیہ السلام نے ایک دن غصے میں آ کے کہہ دیا، بدعا کر دی اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ ان پہ عذاب بھیج، یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے۔
اور وہاں سے آپ اس بستی سے نکل گئے، کیونکہ جس بستی کے اندر پیغمبر موجود ہوتا ہے یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ وہاں پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، لیکن اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا۔ یونس علیہ السلام نکل کے کشتی میں سوار ہوئے اور چل پڑے، اور کشتی جب راستے میں پہنچی تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈوبنے لگی۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ کشتی والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کشتی میں کچھ لوگ زیادہ ہیں، کشتی ڈوب رہی ہے، سب لوگ ڈوب جائیں گے، لہذا قرہ اندازی کرو ایک آدمی کے اوپر جس کا نام آیا اس کو ہم دریا میں پھینک دیتے ہیں، چلو ایک چلا جائے گا باقی تو بچ جائیں گے نا۔ فَسَّاهَمَا قرہ اندازی ڈال کی گئی تو پہلا قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ آیا۔ تو سارے لوگ جانتے تھے، کہنے لگے یہ اتنا شریف آدمی ہے، شکل و صورت سے بھی بڑا شریف لگ رہا ہے، ویسے بھی ہم ان کو جانتے ہیں، نہیں دوبارہ قرہ اندازی کرو۔ پھر قرہ اندازی کی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام خود تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے میرا نام آ رہا ہے، میں جاتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، پھر تیسری دفعہ کرتے، تیسری دفعہ قرہ اندازی کی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو یونس علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کے کشتی سے چھلانگ لگائی، تو آگے اللہ رب العالمین نے ایک مچھلی کو حکم دیا تھا کہ یہ میرا مہمان آ رہا ہے، یہ تیری خوراک نہیں ہے، اس کا خیال کر۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھی نے یونس علیہ السلام کا لقمہ بنایا، کہتے ہیں کہ یہ بحر احمر تھا، یہی سمندر جو ہمارے سعودیہ کے قریب لگتا ہے، یہاں سے مچھلی نے لقمہ بنایا۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ اس مچھلی کا آگے ایک اور مچھلی نے لقمہ بنا لیا، یہ کئی اندھیرے اکٹھے ہو گئے اور پورے سمندر کے اندر مچھلی لے کے چکر لگاتی رہی یونس علیہ السلام کو لے کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں مچھلی کے پیٹ میں گیا ایک دفعہ تو مجھے ایسے لگا کہ میں ختم ہو گیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے جسم کو حرکت دی، پاؤں کا انگوٹھا ہلایا، سر ہلا کے دیکھا ہل رہا ہے، مجھے خیال آیا کہ میں ابھی تک زندہ ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین کے پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں پہ پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سجدے تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، تسبیحاں تیرے لیے، عبادتیں تیرے لیے، لا الہ الا انت سبحانک۔ یہ نہیں کہا مصیبت میں پھنس کے یا اللہ ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں کیا، میں نے کیا جرم کر لیا، میں ساری زندگی تیرے نام کی تبلیغ کرتا رہا،
تیری طرف لوگوں کو بلاتا رہا، پھر بھی مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ نا 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 نا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے یونس کی دعا کو قبول کر لیا، میں نے اس کو غموں سے نجات دے دی۔ تو غموں سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں اگر مجھے یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں جا کے نہ پکارتا، مجھے نہ بلاتا، میری تسبیحاں نہ کرتا، میں یونس کو قیامت تک مچھی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتا۔ کیا سبق ملا؟ سبق ملا کہ ہر حال میں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے۔ غم آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، یہ دیکھ کتنا بڑا غم ہے، کتنی بڑی پریشانیاں ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، سمندر کی تہہ میں بڑے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں ایک بہت بڑے تالاب کے اندر کوئی چیز چلی جائے وہاں سے تلاش کرنا مشکل ہے، یہ سمندر لامحدود، آج کی سائنس بھی اس کے کنارے کو نہیں دیکھ سکی، نہیں سمجھ سکی، ان کی حد کو نہیں سمجھ سکی۔ کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی دنیا کا جدید آلات نہیں ہے، کون تلاش کرے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ جب اتنے غموں سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے پکار، میں تیرے بہت زیادہ قریب ہوں، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی لے کے سمندر میں گہرے پانی میں کئی سمندر کی تہ میں جا کے چلی گئی، جب پڑھا نا یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی قسم ہے جو بھی بندہ پڑھتا ہے سب کی آواز اللہ کے پاس جاتی ہے، تو جب یہ آواز عرش پہ جا کے لگی نا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، یہ پہلے بھی آواز آتی تھی، یہ کون ہے؟ اور بڑی آج کمزور سی اور نحیف سی آواز ہے اور بڑی کئی گہرائی سے آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسکرا کے کہا میرے فرشتوں یہ میرا یونس ہے، مچھی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں پکار رہا ہے اور اس کی آواز عرش سے ٹکرا رہی ہے۔ ہر بندے کی آواز یہ عرش پہ جاتی ہے، پکارے سی کوئی، تو اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے کہا یا اللہ what is problem، اس کو کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میرا پیغمبر میرا یونس مجھے بڑا پیارا ہے، میں نے ابھی اس کو اجازت نہیں دی تھی، بغیر اجازت کی چل پڑا، میں نے کہا پھر چل کہاں پہ چلتا ہے، میں نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ سارے فرشتوں نے مل کے کہا یا اللہ ہم سفارش کرتے ہیں اللہ اس کو نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین نے نجات دے دی۔
اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھے پکار، غم میں پکار، خوشیوں میں پکار، ہر حال میں پکار، آجا رب تو آجا، رب سے آ کے پکار۔ کسی نے پنجابی میں بڑا پیارا ترجمہ کیا کہ آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگ، اور بڑی قیمتی بات، آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے، ہاں رب تیرا کیوں شرمانا ہے۔ بندے کو واقعی شرم آتی ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، کچھ ایسے مسئلے ہیں بندہ ہر ایک کو بتا دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے مسئلے ہیں اپنی ماں کو بیان کر لیتا ہے، لیکن کوئی ایسی بھی مجبوری بن جاتی ہے بندہ اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکتا، کبھی ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں بندہ دوستوں کو بھی نہیں بتا سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بندے اگر تجھے شرم آ رہی ہے تو کسی کو بھی نہ بتا، تو بند کمرہ کر، کمرے کی کنڈی لگا کے اکیلے میں مجھ کو بتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، تم مجھ سے پکار۔ اگر اللہ کے سامنے بھی بندے تجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، گناہ ایسے کر لیے ہیں، پاپ ایسے کر لیے ہیں، بندے کو اپنے آپ سے بھی شرم آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں لائٹ بھی بند کر، سب کچھ بند کر کے دل میں مجھے پکار، آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے، ہاں رب تیرا کیوں شرمانا ہے، کیوں در غیراں دے تو جانا ہے، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ، میں تیری خالی جھولی بھر دیواں، میں تیری خالی جھولی بھر دیواں، مال دولت نالے زر دیواں، میں تینو سب تو ہی مستغنی کر دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ساری دنیا مجھ سے مانگتی ہے، ہر دنیا مجھ سے مانگتی ہے، ایک اللہ پاک نے قرآن مجید میں چیونٹی، یہ کیڑی، یہ کویلی، یہ کالی سی چھوٹی سی چیونٹی، اللہ فرماتے ہیں اس نے بھی فریاد کی تو مجھ سے کی۔ کہنے والا کہتے ہیں کیڑی رنی رب رحمان آگے، کیڑی کس کے سامنے روئی؟ اللہ کے سامنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں بارش مانگنے کے لیے، یہ کیڑی اپنی کمر کو نیچی کر کے، اپنی ٹانگیں اوپر کر کے اللہ رب العالمین کو کہہ رہی ہے یا اللہ انی خلق من خلق اللہ، اللہ میں تیری مخلوق ہوں، تو سب کی سنتا ہے، آج میری سننا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو کہتے ہیں واپس چلو، کیا ہو گیا؟ سلیمان کہتے ہیں اللہ پاک نے چیونٹی کی سن لی ہے، وہ کیڑی رنی رب رحمان آگے، انہیں فریاد نہ کیتی سلیمان آگے، پڑھ نالے رکھ قرآن آگے، کہ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جد میرے در تے آئیں گا پھر جھولیاں بھر کے جائیں گا، نہ آیا پچھتائیں گا، پڑھ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ
نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سن لیا، دعا کو سن لیا۔ یونس علیہ السلام کی دعا کو سن کے اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا باہر جا کے اس کو جس طرح اپنے اندر قبول کیا تھا نہ ایسے نکال دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو باہر جا کے نکال دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بیابان جنگل میں یونس علیہ السلام اس طرح پڑے ہیں جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، کمزور پانی میں رہ کے اللہ رب العالمین نے یکدم ان کے اوپر کدو کی بیل کو اگا کے سایہ کر دیا۔ کدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند، اس کی بڑی حکمت ہے، اس کا سایہ کر دیا۔ اللہ نے جنگل میں ایک ہرنی کو حکم دیا چل نہ میرا یونس وہاں پہ کمزور پڑا ہے، اس کو جا کے دودھ پلا۔ وہ ہرنی آتی ہے کہ یونس علیہ السلام کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، یونس علیہ السلام اس کا دودھ پیتے ہیں۔ دودھ پی پی کے جسم کے اندر قوت طاقت ہمت آ رہی ہے۔ ادھر سے اس قوم کا کیا بنا، اللہ پاک عذاب کی نشانیاں آنی شروع ہو گئی، آسمان کالا ہو گیا، کالے بادل آ گئے اور سارے پریشان ہیں، کہنے لگے یونس کو تلاش کرو۔ تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، یونس کہاں پہ ملتا، وہ تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ ادھر جناب جی قوم پریشان ہو گئی، ضرور عذاب آئے گا۔ سب کہنے لگے اللہ سے معافیاں مانگو۔ کیا طریقہ اپنایا؟ مفسرین لکھتے ہیں سب جانوروں کے بچے ماں سے الگ کر دیے، ہر انسان کے بچے ماں سے الگ کر دیے، اور خود جناب جی میدان میں کٹھے ہو کے رو رہے ہیں۔ منظر ایسا بنایا، منظر ایسا بنایا، جانور الگ رو رہے ہیں، انسان الگ رو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو رونا پسند آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں واحد یونس کی قوم ہے جن کے اوپر آیا ہوا عذاب میں نے واپس لے لیا۔ عذاب تو واپس لے لیا لیکن قوم کو عقل آ گئی، کہنے لگے تلاش کرو یونس علیہ السلام کو۔ یونس علیہ السلام اپنی آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کہاں پہ پھنسے ہیں؟ وہاں پہ ایک ہرنی کا دودھ پی رہے ہیں، پیتے پیتے کچھ دن گزر گئے، ہرنی نہیں آئی، ہرنی نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کو بھوک لگی، کہنے لگے یا اللہ ہرنی نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز ہے اس کے بھی بچے ہیں، اب کھڑا ہو کے چل۔ تو یونس علیہ السلام چل پڑے، چلتے چلتے نا آگے گئے تو آگے ایک کمبار جو تھا نا وہ برتن بنا رہا تھا، بنا بنا کے مٹکے پیالے گلاس بنا بنا کے یہ رکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یونس اس کو کہا کہ یہ سارے برتن توڑ دے۔ یونس علیہ السلام کی خود عقل میں نہیں آیا یا اللہ میں یہ کیسے ان کو کوئی برتن توڑے، خیر کہہ دیا یہ برتن توڑ دے۔ اس نے ایک دفعہ ادھر دیکھا، یہ جو مزدور آدمی ہوتے ہیں جب کام پہ لگے ہوتے ہیں ان کو غصہ بھی بڑا آتا ہے، اس نے کہا شاید کوئی میں غلط سمجھا، پھر کہا کہ ان کو توڑ دے۔ جب تیسری دفعہ کہا اس نے کہا خیر ہے، دماغ ٹکانے ہیں، میں اتنی محنت سے توڑنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین تو کیا توڑ دے؟ میں نے کہا یہ تو مجھ سے لڑتا ہے، کہتا میں نے یہ بنا بنا کے رکھے توڑنے کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یونس یہ کمبار یہ مٹی کے کچے برتن توڑنے پہ راضی نہیں ہوتا، میں نے اپنے انسان اتنی محنت سے بنایا، میں ان کو کیسے توڑ دوں؟ تو جو کہتا ہے ان پہ عذاب نازل کر، یا اللہ سمجھا گئی۔ اللہ نے فرمایا چل اپنی قوم پہ جا کے وہ تیرے منتظر ہیں، تجھے تلاش کر رہے ہیں، جا کے ان کو قوم کو پھر تبلیغ کر، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کیا کہتا ہے، جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہر حال میں ہر
مسئلے میں اللہ رب العالمین کو پکارا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی توحید، میرے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے۔ حضرت جعفر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی ہے۔ یہ پاک پیغمبر کے پاس آ کے کہتی ہے، آقا میرا خامد شہید ہو گیا ہے، میرے یتیم بچے ہیں، مشکلیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں گھیرا ڈال لیتی ہیں، کبھی مسئلہ ایسا پھنستا ہے حل ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ مجھے کوئی، اللہ کے رسول مجھے کوئی وظیفہ بتا دو میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھا کر، اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ 3-4 کلمے ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے یاد کر لیے، پھر پوری زندگی جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی، پریشانی آتی، میں یہ پڑھتی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ میرے تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا، میری مشکلیں حل کر دیتا۔ اگر اس دعا کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے نا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس کا کوئی ایسا ترجمہ نہیں بنتا اللہ میری پریشانی دور کر دے، اللہ میری مشکل حل کر دے، اللہ مجھے رزق دے دے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے اس میں؟ بس یہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں نے کبھی بھی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، تیرے ساتھ کسی کو میں شریک نہیں کیا۔ اور یہ جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اسی میں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ یا اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں، مجھے یہاں سے نجات دے دے، نہ، وہاں پہ بس کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ بس اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میری بڑائی، میری توحید اپنا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر، میں ہر مشکل سے نکال دوں گا، ہر مشکل سے نجات دے دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کلمہ یاد کرنے کی توفیق دے اور پڑھنے کی توفیق دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی گدی والا، کوئی دربار والا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یونس علیہ السلام سے پہلے کئی پیغمبر گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، حضرت آدم، کسی کو نہیں بلایا، کسی کو نہیں پکارا۔ کس کو پکارا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کو پکارا۔ اللہ رب العالمین کو پکارو، وہی بگڑیاں بنانے والا، وہی غم دور کرنے والا، وہی پریشانیاں دور کرنے والا، وہی تمام مسائل حل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ایک بھائی نے آج ایک سوال کیا ہے اور توجہ دلائی ہے، آپ سے بھی وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھائی نے بتایا کہ جمعے والے دن نہ کچھ لوگ، مسجد میں بھی جگہ ہوتی ہے، اوپر بھی جگہ ہوتی ہے، وہ اپنے گھروں پہ چھتوں پر ہی جہاں ہوتے ہیں وہیں مصلے بچھا کے وہیں جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ بہت غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ وہیں سڑک پہ جہاں پہ جگہ ملی، اللہ اکبر 2 رکعتیں پڑھی، مصلی اٹھایا چل، یہ نماز قطعاً نہیں ہوتی۔
جب مسجد میں جگہ ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا اگر اگلی صف میں ایک بندے کی جگہ ہو اور پیچھے لوگ صف بنا لے، اس پوری صف کی نماز نہیں ہوگی، پہلی صف پوری کرو، جائے تو وہ پیچھے جا کے گلیوں میں، ہاں کوئی مجبوری ہو، پریشانی ہو، مسجد میں اوپر بھی جگہ نہیں نیچے بھی جگہ نہیں، کوئی پریشانی کے حال میں تو صف کے ساتھ ملا کے دھو سکتا ہے۔ مجھے بتایا کہ وہ عوامی ہوٹل جو بار ہوٹل ہے نا، اس میں وہاں پہ نمازیں شروع کر لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے میرے بھائی کو ان کو بتا دینا، جہاں تک آواز جاتی ہے ان کی قطعا نماز نہیں ہوتی، اور نمازی کے سامنے سے گزرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری بات، کافی سارے بھائی اب بھی اپنی شلواریں ان کی ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، اس سے نماز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے، تو ان باتوں کا خاص خیال کیا کریں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل وسلم على نبينا حبيبنا قرة أعيننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یا رب العالمین، ہم تیرے بندے اللہ تیرے گھر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دے، آمین۔ اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن اللہ تجھے عطا کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اللہ ہمیں بن مانگے عنایت فرما دے، آمین۔ اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، آمین۔ اللہ تیرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لوگوں سے مستغنی ہونا چاہے، اللہ تو اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تو ہماری مدد فرما کے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، ہماری ضرورتیں تو آپ پوری فرما، اللہ بندے کا محتاج نہ کرنا۔ کسی کے دروازے پہ جائے کوئی ناگواری کا اظہار کرتا ہے، کوئی جھڑک دیتا ہے، کوئی دھکے دے دیتا ہے، اللہ کسی کے پاس نہ لے کے جانا، ہمارے مسئلے تو آپ حل فرما دے، اللہ ہماری ضرورتیں تو آپ اپنے خزانوں سے پوری فرما دے، یا رب العالمین۔ ہمارے لاکھوں عیب ہوں گے اللہ، لیکن اللہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، صرف تیرے سامنے پھیلاتے ہیں، اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، اللہ جو چلے گئے ان کی قبروں کو جنت بنا دے، اللہ ان پہ کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرما دے، یا اللہ جو زندہ ہے والدین اللہ صحت والی سلامتی والی ایمان والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کے حافظ بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو دیندار اسلام والے بنا دے، ہمارے گھروں کے اندر اسلام کو داخل فرما، رب العالمین۔ اللہ
اللہ دکھی بندوں کے دکھ دور فرما آمین اللہ غمگین بندوں کے غم دور فرما آمین اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما آمین اللہ فلسطین میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما آمین اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے آمین اللہ تیری رحمت مانگتے ہیں اللہ اپنی رحمت نازل فرما آمین یا اللہ پکے سچے نمازی بنا آمین اللہ اپنے ذکر کرنے والا بنا آمین اللہ درود پڑھنے والا بنا دے آمین اللہ ہمارے دلوں کے اندر پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے آمین اللہ اپنی پیاری کتاب حرمین شریفین کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے آمین یا اللہ یا رب العالمین یا اللہ ہم تیرے منگتے ہیں تیرے فقیر ہیں تجھی سے مانگتے ہیں اللہ اپنے فقیروں کی دعا قبول فرما آمین اللہ اپنے فقیروں کی دعا قبول فرما آمین اللہ اپنے فقیروں کی جھولیاں بھر دے آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب